السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک دور عظیم تر دور ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے واقعے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تک کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور یہاں پر حجر اسود کے نصب کرنے پر جب قریش نے کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کی دیواریں بلند ہوئیں اور اس میں وہ لکڑی بھی استعمال کی جو سمندر میں ٹوٹے ہوئے جہاز سے حاصل ہوئی، جس کو روم کے بادشاہ نے مصر سے حبشہ میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو ان میں حجر اسود کے اس مقام میں رکھنے کے متعلق جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ قریب تھا کہ لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی، مگر بالآخر وہ اس شخص کے فیصلے پر متفق ہو گئے جو سب سے پہلے بنو شیبہ کے دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو۔ اب سب کی آنکھیں آنے والے کے انتظار میں دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ دیکھیے یہ اعزاز کس خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے اور کس کے حصے میں آتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ باب بنو شیبہ سے پہلے داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اہل مکہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور راست کردار اور صدقے گفتار کی وجہ سے نیز کند اخلاق اور ناپاک عادات سے دور رہنے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا اور اس فیصلے پر بھی عمل درآمد کرنے کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے نزدیک قابل قبول فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بدن سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دی اور حجر اسود کو خود اٹھا کر اس کے درمیان میں رکھا۔ پھر قریش کے 4 سرداروں اور چوٹی کے لیڈروں کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر سب مل کر اٹھاؤ۔ وہ لیڈر یہ تھے: عتبہ بن ربیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف، اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عمر بن مخروم، قیس بن عمر بن مخروم اور قیس بن عدی۔ چنانچہ ان سب نے مل کر اٹھایا اور اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا فیصلہ تھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور یوں یہ نزاع بیر و خوبی اختتام پر پذیر ہوا۔ حاضرین میں سے قریش کے بعض آدمیوں نے کہا کہ قریش کے بڑے بڑے عمر رسیدہ اور شرفا اور عظیم طور لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے سے کم عمر اور قلیل المال شخص کو اپنا اس فیصلے پر حاکم مقرر کیا اور اس کے فیصلے پر مطمئن بھی ہو گئے۔ لات اور عزیٰ کی قسم، یہ نوجوان ضرور ان سب پر سبقت لے جائے گا اور ایک دن اس کی قسمتوں کا فیصلہ کرے گا۔ بلا شبہ یہ آغاز اس کے عظیم الشان انجام کا آمار ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دوسروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اہل مکہ اپنے تہبند کھول کر پتھروں کے نیچے کندھوں پر رکھ لیتے اور ایک دوسرے کے سامنے برہنہ پھرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ زخم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا تہبند اتار کر کندھے پر رکھا۔ اسی وقت منہ کے بل گر پڑے اور ساتھ ہی سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے: اپنی شرمگاہ کو چھپائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت کبھی سرزد نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہوئیں تو مکہ والوں نے 6 ستونوں پر چھت ڈال دی۔ پہلے کعبہ کو کباتی کا غلاف بنا دیا گیا، پھر یمنی چادروں اور اس کے بعد ریشم کا دیا جانے لگا۔ خرچ کم ہونے کی وجہ سے قریش نے بیت اللہ سے ختیم کا حصہ خارج کر دیا اور اس کا دروازہ بہت اونچا کر دیا تاکہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ جب ان کی اجازت کے بغیر کوئی داخل ہونا چاہتا تو اس کو سیڑھیوں پر چڑھنے دیتے، دروازے کے قریب پہنچتا تو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے۔ باسط کے ذکر میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے 40 سال پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس سے پہلے سب انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے اور مخالفین کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور امداد کا عہد لیا، اور ان سے یہ عہد بھی لیا کہ یہ بات اپنے متبعین تک پہنچا دیں کہ نبی منتظر پر ایمان لانا اور وقت آنے پر اس سے کامل تعاون ان پر بھی فرض ہے اور لازم ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی ہدایت فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا ضروری اور لازم ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہی آنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تو کچھ عرصے میں اس کی سچائی اس طرح ظاہر ہو جاتی اس طرح رات کی تاریکی میں صبح کا سحر واضح ہوتا ہے۔ پھر آپ کو خلوت نشینی کی رغبت ہوئی، چنانچہ مکہ سے دور کوہ ہرا میں گوشہ نشین ہو کر کئی رات تک عبادت میں مصروف رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینے کا سامان ختم ہوتا وہ واپس آ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما سے اتنی مدت کا خرچ لے کر واپس چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار ہرا میں مصروف عبادت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر اس نے مجھ کو پکڑ کر اور اس قدر بھینچا کہ میں انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے پھر مجھے ویسا ہی عمل کیا اور مجھے انتہائی تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر تیسری مرتبہ یہ ایسے ہی کیا، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ یعنی اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، تمہارا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جو چیز انسان کو معلوم نہیں تھی وہ اسے سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کو آ کر کہنے لگے، مجھ پر کمبل دو، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ ذرا گھبراہٹ دور ہوئی تو فرمانے لگے، ختیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، میں زندہ نہیں بچوں گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما نے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خوش ہو جائیے، اللہ کریم آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، فقیروں کو اپنی کمائی سے حصہ دیتے ہیں اور ناگہانی مصائب میں مصیبت زدگان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے اور جس طرح اللہ چاہتا انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے نابینا بھی ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما نے کہا، چچا ذرا اسے بھتیجے کے بات تو سنیے، یہ بڑے خوف زدہ ہیں۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بھتیجے بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سارا واقعہ کہہ دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوش نصیب ہیں، یہ تو وہی فرشتہ اعظم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پر نازل کیا تھا۔ کاش میں ظہور نبوت کے وقت جوان ہوتا، کاش میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی میں زندہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی حق کی بات پیش کرتا ہے جو آپ کو نصیب ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، ادھر وہی کی آمد بھی بند ہوگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے وقتی محرومی پر اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر برداشتہ ہو کر متعدد دفعہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر فرماتے، محمد آپ کے اللہ کے سچے رسول ہیں، گھبرائیے نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو جاتی اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے۔ جب وحی کی بندش کا زمانہ دراز ہو گیا اور دوبارہ اسی ارادے سے گھر سے نکلے کہ اپنے تئیں پہاڑ سے گرا دیں،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر وہی بات کہی جو پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے تھے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مجھے وہب بن کیسان نے حدیث بیان کی کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر سے سنا، وہ عبید بن عمیر بن قدادہ لیثی کا کہہ رہے تھے، اے عبید، مجھے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تو نبوت نازل ہونے کا واقعہ سنا۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے تو وہب بن کیسان کہتے ہیں، میری موجودگی میں عبید نے عبداللہ بن زبیر اور حاضرین مجلس کو اس طرح واقعہ سنایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال غار ہرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں قریش کی عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 1 مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جو مسکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ مہینے کا یہ اعتکاف پورا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ یہ طواف 7 چکر یا جس طرح اللہ چاہتا کم و بیش ہوتا تھا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لاتے، یہاں تک کہ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف نبوت سے مشرف کیا اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق اعتکاف کرنے کے لیے گھر سے غار ہرا کی طرف نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا اور اس طرح اپنے بندوں پر رحم فرمایا، تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حاضر ہوئے۔ پھر عبید نے وہ حدیث بیان کی جو پہلے گزر چکی، اور یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف پورا کرنے کے بعد واپس آئے تو اسی طرح جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ تو دوران طواف ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس وقت ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے مجھے بتائیے آپ نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل، خدا کی قسم بلا شبہ آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر فرشتہ اعظم آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تیار رہیے، آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کو ایذا دی جائے گی، آپ کو دیس سے نکالا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی بھی کی جائے گی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کروں گا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور وہ اپنے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بندش وحی کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز میں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر پھر ڈر گیا اور واپس آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر کمبل اوڑھ دو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی آیات کو اتارا اور اس کے بعد وہی تیز ہو گئی اور پے در پہ آنے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔